الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اما بعد۔ بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جس دین اسلام کو اپنا آخری دین بنایا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، اس نبی کی اور اس دین اسلام کی تعلیمات میں سے یہ ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جس معاشرے کے اندر لوگ آپس میں محبت اور میل ملاپ کے ساتھ رہیں، ہر کوئی ایک دوسرے سے امن و سکون میں رہے، ہر کسی کو ایک دوسرے سے راحت و آرام پہنچے، ہر آدمی ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہنے والا ہو۔ اسی لیے اسلام نے ان بہت سی بیماریوں کا علاج بتلایا اور ان بیماریوں سے بچنے کو بتلایا جن بیماریوں کے نتیجے کے اندر آپس کے اندر بغض، دشمنیاں جنم لیتی ہیں اور دلوں کا سکون برباد ہو جاتا ہے اور علاقے کا امن و امان نکل کر کے انتشار برپا ہو جاتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے ان کے دل ایک دوسرے کے متعلق پاک و صاف ہوں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرنے والا ہو، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا اکرام کرنے والا ہو، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی ترقی سے خوش ہونے والا ہو، مسلمان اس کے دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے نفرت و عداوت نہیں ہونی چاہیے، مسلمان اس کے دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے دشمنیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی سبب سے دشمنیاں ہوتی ہیں تو ان دشمنیوں کو فوراً ختم کیا جائے۔ انہی بیماریوں میں جہاں ایک طرف دشمنی ہے، آپسی عداوتیں ہیں، آپسی ناچاقیاں ہیں، یہ اسلام سے اور اسلامی تعلیمات سے، دین سے انسان کو اس طرح سے دور کرتی ہیں کہ حدیث میں فرمائے ہی الحالقہ، اقول لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈنے والی ہے، بلکہ تمہارے اندر سے دین کو ختم کرنے والی ہے۔ دشمنی، عداوت، کسی کے متعلق نفرت، اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ انہی بیماریوں میں ایک بیماری حسد کی بیماری ہے، اور حسد کی بیماری وہ ہے کہ کسی انسان کی ترقی کو دیکھ کر انسان دل میں جلنے لگ جائے، کسی کی دنیاوی یا دینی ترقی کو دیکھ کر کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کرنے لگے اور یہ چاہنے لگے کہ فلاں صاحب کو یہ چیز کیوں حاصل ہوئی، میں اس سے کیوں محروم رہا، اور وہ دل میں یہ سوچنے لگتا ہے کہ اس کی وہ نعمت ختم ہو جائے، اور پھر آگے بڑھ کر وہ اس کے تعلق سے اپنی کوششیں بھی کرنے لگتا ہے۔ نعمت کے تعلق سے، انعامات کے تعلق سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ نعمتیں اس کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی پر بھی انعام ہوا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے انعام ہوا ہے، اور اللہ کی طرف سے ہوئے اس انعام پر اگر ہم حسد کر رہے ہیں، جل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے سے ہم ناراض ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کس کو کتنا دیا جائے اور کس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا جائے۔ تو حسد ایک ابلیس کا کام ہے۔ ابلیس نے سب سے پہلے حسد کیا تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت کو جب اس نے دیکھا اور ان کو مسجود ملائک بنایا گیا تو شیطان کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ سب سے پہلے حسد کرنے والا شیطان تھا، ابلیس تھا، جس نے حسد کیا تھا آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت سے۔ نتیجہ کیا ہوا؟
نچیدہ بربادی ہوا، لعنت اللہ کے دربار سے جھٹکار دیا گیا، اور قیامت تک کے لیے وہ اللہ کی لعنتوں کا مستحق ہے۔ اس نے اللہ کے فیصلے سے انکار کیا، حضرت آدم علیہ السلام پر ہونے والی نعمت کو دیکھ کر اس نے حسد کیا تھا۔ حسد جہاں ایک طرف ابلیسی ہے، حرکت ہے، ابلیس کا کام ہے، دوسری طرف حسد کرنے والے دنیا کے اندر سب سے بڑے حسد کرنے والے یہود ہیں، جنہوں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حسد کیا تھا۔ بلکہ ان کا حسد اس کا آغاز ہی ہوا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو چاہنے لگے تھے، بھائیوں کے دلوں میں حسد ہوا کہ ابا جان ان کے ساتھ کیوں محبت کرتے ہیں، ان کو کیوں زیادہ چاہتے ہیں، تو وہاں سے انہوں نے حسد کیا۔ پھر پورا واقعہ سورہ یوسف کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے حسد کیا اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کو لے جا کر کنویں میں پھینک دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ حسد کرنے والے برباد ہوئے، ناکام ہوئے۔ جن کے ساتھ حسد کیا گیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے خاص بن گئے، خزانوں کے مالک بن گئے، دنیاوی وجاہتوں کے بھی مالک بنے، اور اللہ کی طرف سے نبوت کے عظیم ترین منصب سے بھی نوازے گئے۔ ابلیس اسی طرح سے انہی کی ذریت میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذریت میں یہودیوں نے ہمیشہ حسد کیا۔ ان کا آغاز یوسف علیہ السلام سے ہوا تھا حسد کا، تو وہ آ کر جو ہے رکا ہے اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اللہ کے آخری نبی کے تعلق سے وہ امید کر رہے تھے کہ وہ اپنے اندر پیدا ہوں گے، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا کہ اللہ کے نبی کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا جائے۔ یہی سے ان کا حسد شروع ہوا، جو حسد آج تک اللہ کے آخری نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ماننے والوں کے ساتھ ان کا چلا آ رہا ہے، لیکن کبھی وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ حسد کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسد سے سختی سے منع فرمایا، ایاکم والحسد، فرمایا دیکھو حسد سے بچتے رہو، فإن الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب تأكل حسد نیکیوں کو اس طرح سے ختم کر دیتا ہے جس طرح سے آگ جو ہے لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ آگ کے اندر لکڑیاں ڈالنے کے بعد آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، اسی طرح سے کسی کے دل میں کسی کا حسد پیدا ہو گیا تو اس کی نیکیوں کو برباد کر دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے ان باتوں سے منع فرمایا ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے دلی امراض میں سے، ایک مسلمان وہ اگر کسی مسلمان کی ترقی پر جلن کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر خوشی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کسی مسلمان کی دنیاوی ترقی کے لحاظ سے ہم اس کو دعائیں دینے والے ہوتے، ہم اس پر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی مزید مانگنے والے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے ان نعمتوں کا سوال اپنے لیے طلب کرنا منع نہیں، لیکن یہ چاہنا کہ اس کے اندر سے یہ نعمت ختم ہو جائے اور اس کے لیے سازشیں کرنا، کوششیں کرنا، اور اپنی جو ہے محنتوں کو اس کے پیچھے لگا دینا، یہ سب ایسی چیزیں جو انسان کا گھر برباد کرنے والی ہوتی ہے۔ حسد کرنے سے محسود شخص جس کے ساتھ حسد کیا گیا اس کو نقصان نہیں ہوتا، وہ ترقی کے منازل طے کرتا جاتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام مسجود ملائک بن گئے، ابلیس کا حسد کام نہیں آیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نبی بنائے گئے، عزیز مصر کے خاص بن گئے، خزانوں کے مالک بن گئے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اللہ کی جو ہے اللہ کے نزدیک مقام و مرتبے کے اعتبار سے بھی بلند ہو گئے، لیکن بھائی ناکام ہوئے۔ یہودیوں نے حسد کیا اللہ کے نبی کے ساتھ،
اللہ کے نبی کا کچھ بگاڑ نہیں سکے. یہ تمام چیزیں ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتی ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ حسد نہ کرنے، لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، ان کے ساتھ ہمدردیوں کے ساتھ پیش آنا، لوگوں کی ترقیوں پر خوش ہونا، یہ مسلمان کا کام ہے. مسلمان کو یہ دعا سکھائی گئی کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں یہ دعا کرے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، اور جو ہم سے پہلے ہمارے مسلمان بھائی انتقال کر چکے ان کی بھی مغفرت. ولا تجعل فی قلوبنا غل، ہمارے دلوں کے اندر اہل ایمان کے تعلق سے کسی طرح کی کپٹ، کسی طرح کی جو عداوت، کسی طرح کا حسد پیدا نہ فرما. اہل ایمان کے تعلق سے اپنے دلوں کو پاک رکھنے کا حکم دیا. اور آدمی جب اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے جس قدر اپنے دل کو پاک و صاف رکھے گا اسی قدر وہ کامیاب ہوگا. یہ کامیابی کی علامت ہے اس کی. انسان کا دل اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے پاک و صاف رہے، اس کی دشمنیاں اپنے دلوں میں نہ رہے، اس کے ساتھ اپنے دلوں میں حسد پالنے والا نہ ہو، وہ اس کے خلاف سازشیں کرنے والا نہ ہو، وہ اس کے تعلق سے دشمنی برتنے والا نہ ہو. دل کے پاک و صاف ہونے کے تعلق سے حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے. ایک صاحب اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ دیر کے بعد جب جانے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس آدمی کو دیکھو. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی اٹھے ان کے پیچھے پیچھے چلے کہ دیکھیں ان کے اندر کیا وصف ایسا ہے جس وصف کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے ان کو جنتی بتلایا. ان کے گھر میں رہنے کی اجازت چاہی، 2-3 دن تک ان کے گھر میں مہمان بنے رہے. کوئی ایسا عمل ان کو نظر نہیں آیا خاص کہ کوئی مخصوص عمل وہ کرتے ہیں کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو یہ بتلایا. نمازیں اپنے وقت پر پڑھنا، میں بھی پڑھ رہا ہوں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، جو عبادت اللہ کی طرف سے بتلائی گئی میں بھی کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں. پھر ان کو رہا نہیں گیا، انہوں نے پوچھا آخر تو آپ کے اندر وہ کون سا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت سنائی. کہنے لگے ایک عمل ضرور ہے، رات کا جب وقت آتا ہے میں ان سب لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ زیادتیاں کی ہوتی، جنہوں نے میرے ساتھ دشمنیاں کی ہوتی ہے، میں ان سبوں کو معاف کر دیتا ہوں اور اپنے دل کو ان کے تعلق سے پاک و صاف کر لیتا ہوں. تو یہ علامت تھی اور یہ صفت تھی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی. مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں. فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا، آپس میں دشمنیاں مت رکھو، آپس میں حسد مت کرو. ولا تحسسوا، کسی کی پوشیدہ چیزوں کی تلاش کرنے کے پیچھے مت لگو. ولا تجسسوا، کسی کی باتوں کو جاننے، کسی کے عیوب کو جاننے کے پیچھے نہ رہو. وکونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں اللہ کے لیے بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو. ایک بھائی اپنے بھائی کے حق میں کبھی برا نہیں سوچ سکتا، اسی لیے ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے کبھی برا نہ سوچے. اپنے دل کو اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے پاک و صاف رکھنا یہ ایسی علامت ہے کہ انسان کو جنت تک پہنچانے والی ہے. عبادت نماز و روزہ یہی عبادت نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے کہ ہم مسلمان بھائی کے ساتھ، ہر کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنے والے ہوں، ان کے تعلق سے ہمارا دل پاک و صاف ہو، ان کی ترقیوں پر ہم خوش ہونے والے ہوں. یہ کیا بات ہے کہ کوئی آدمی ترقی کر رہا ہے، مالی اعتبار سے ترقی کر رہا ہے، دنیاوی اعتبار سے ترقی کر رہا ہے، اس کا کاروبار آگے بڑھ رہا ہے، اس کو دنیاوی نعمتیں ملی ہیں یا کوئی دینی نعمتیں ملی ہیں، ہم اس پر حسد کرنے لگ جائیں. ہاں ایک بات ضرور ہے، ایسا مالدار جس کو اللہ نے دولت دی اور اس دولت کو لے کر کے وہ اس قدر خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں کہ اس خرچ کو دیکھ کر ہمارے دل میں یہ ہے کاش مجھے بھی دولت ملتی ہے اور میں بھی اس کی طرح سے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتا. یہ موقع ہے. میرے پاس دولت نہیں ہے، میں خرچ نہیں کر رہا ہوں، اس کی دولت سے دشمنی نہیں ہے،
اس کے خرچ سے جو ہے خوش ہو رہا ہے کہ کاش مجھے بھی مل جاتی. اور اسی طرح سے ایک وہ شخص جس کے متعلق آیا کہ اللہ کی کتاب کو اس نے حفظ کر لیا، اللہ کی کتاب کو یاد کر لیا اور راتوں میں اللہ کی کتاب کے تلاوت میں لگا ہوا ہے، اسی میں لگا ہوا ہے. تب ہمارے دل میں آئے کاش میں بھی اس کی طرح سے بن جاتا اور میں بھی اس طرح سے اللہ کی جو ہے کتاب کی تلاوت کرنے والا بن جاتا. ایک جس کے حصول کے لیے آدمی تمنا کر سکتا ہے، ورنہ کسی کی نعمت، کسی کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملی ہو، اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنا یہ خود اپنی ہلاکت و بربادی کی بات ہے. حاسد کا گھر ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اللہ نے اس کو جو ہے محروم کیا ہے. حاسد ہمیشہ محروم رہتا ہے. اس لیے اس بیماری سے اور دشمنیوں کی بیماری سے، آپسی ناچاقیوں کی بیماری سے بچنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. معاشرے کے اندر جو عام طور پر یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، ہر کسی سے حسد کیا جا رہا ہے، ہر کسی سے دشمنی کی جا رہی ہے، ہر کسی سے عداوت کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے، کسی کی ترقی پر خوشی ہونے کے بجائے دشمنیاں ہو رہی ہے. یہ سب بربادی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں. ان سے بچنے کی ہر حال میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی توفیق نصیب فرمائے. ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے وقت پر ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین.